I think میں اسٹیٹمنٹ کو فیس ویلیو پہ ہی لوں گا. What he said, let's take it that way. ریسنٹلی دو اسٹیٹمنٹس ہیں جہاں سے پی ٹی آئی کے انٹرنل میٹرز کا یا مزاج کا پتہ چلتا ہے دونوں گروپوں کے. ایک محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان کی اسٹیٹمنٹس آئی کہ جی مذاکرات کے لیے ہم ریڈی ہیں. اس کے فوراً بعد ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے علیمہ بی بی کی کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ عمران خان کی پارٹی میں سے نہیں ہے، وہ عمران خان کے دوستوں یا خیر خواہ میں سے نہیں. سو ان تینوں اسٹیٹمنٹس کو فیس ویلیو پہ لے لیتے ہیں. ایویلویٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا کہ بیرسٹر غور کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اٹس ویری سمپل. اس میں کوئی وہ جو اطہر بھی کہہ رہے تھے ہمیں کوئی اتنی ڈیپتھ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آگے اس میں ایک صرف چیز ایڈ کر دیں میں، کیونکہ آپ نے بھی نہیں کی، انہوں نے بھی نہیں کی، لیکن میرے ذہن میں ایک ایلیمنٹ اور ہے، ذرا اس کو بھی ایڈ کر دیجئے. وہ ہے یوٹیوبرز کا، کیونکہ ان کی جانب سے یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹویٹس ہوتی ہیں یا جو کچھ ہوتے ہیں وہ بھی اس مذاکراتی گروپ کے لیے جو ہے پرابلمس پہ کریٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ یوں کر کے پرچہ ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے بھائی جان یہ ہے، یہ دیکھیں یہ اس قسم کا بھی بیانیہ. اچھا منصور صاحب، اس میں جس طرح ہم فیس ویلیو پہ ہی سٹیٹمنٹس لے رہے ہیں تو اگر کوئی عادل راجہ صاحب لندن میں بیٹھ کے کچھ کہتے ہیں یا اینی بڈی، تو وہ کون، مطلب وہ کیا پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں کہ پی ٹی آئی کے؟ ناٹ جسٹ عادل راجہ، اور بڑے لوگ ہیں. آپ کے خیال میں ایک بندہ ہے جو ان کے ساتھ؟ حیدر مہدی صاحب. میں لیٹس ناٹ ٹیک نیمز، میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا، میں پورے پلٹون کی، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، رائے ایک پوری پلٹون ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی آفیشیلی وہ اپنے آپ کے اگر وہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ ترجمان ہے پی ٹی آئی تو آئی وونٹ ٹیک دیم ایز اسپوکس پرسن آف پی ٹی آئی. آپ یوٹیوبر ہو سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کچھ اور لیبل دے سکتے ہیں، بٹ پی ٹی آئی کو تو میں یہی لوں گا نا جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے یا کوئی نامینیٹڈ لوگ جو برطانیہ کا کوئی صدر ہے، امریکہ کا کوئی صدر ہے، تو میں تو نہیں کوئی پی ٹی آئی تو اسی پہ بات کرتے ہیں. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ یس، پی ٹی آئی کے لیے اٹس اے سیڈ ڈے کہ آپ کا بظاہر چیئرمین، دو کے نوٹیفیکیشن جو ہے ان کا الیکشن کمیشن والا وہ بھی ہوا میں ہے کہ الیکشن کمیشن از ناٹ ٹیکنگ ایز چیئرمین پی ٹی آئی. وہ کس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ اگر آپ وہی ملک صاحب والی بات آپ کلیم کرتے ہو جی 90% پاپولیشن پاکستان کی ہمارے ساتھ ہے پی ٹی آئی، آپ 90% پاپولیشن کو ایک پیغام دے رہے ہو کہ بھائی ہمارے پاس بھیک مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا ہوا. اور یہ اسٹیٹمنٹ آج نہیں آئی، ایک اسٹیٹمنٹ بیرسٹر غور کی اس سے پہلے بھی آئی تھی کہ جناب ہم خان کی رہائی سے خان کی ملاقات. ریالٹی چیک Well, that is a reality check. That is a reality check, but at the same time political parties کے منصور صاحب claims ہوتے ہیں. claims بہت ٹال ہیں. claims یہ ہیں کہ ہمارے پاس وہ غلط claim کریں. نہیں وہ غلط claim. اب اگر خواجہ آصف جب یہ کہتے تھے کہ جناب نواز شریف صاحب ہاسپٹل جاتے تھے، اسی باہر ویکھ دے سی 50 بندہ نہیں کھڑا ہوندا سی، برا لگے گا نون لیگی کہ کبھی کسی کو برا لگے گا. اچھا نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا یہاں پہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. اس کی ایک ریزن کہ میں تب لاہور میں جرنلزم کر رہا تھا، میں وہ کور کرتا رہا ہوں، میرے بہت سارے شوز اس اسپتال کے باہر سے بھی ہیں، ہم تینوں ایک ہی آرگنائزیشن میں تھے ایٹ دیٹ ٹائم، تو وہ بہت سارے شوز اسی اسپتال کے باہر سے ہیں، کوئی پولیس والا روکتا نہیں تھا کسی کو. اور ابھی ملک صاحب نے لبرٹی گول چکر کی بات کی، اس دن میرا شو تھا، میں آفس سے نکلا ہوں جس دن جناب سہیل افریدی صاحب تشریف لا رہے تھے لبرٹی گول چکر. میں نے فیروز پور روڈ لیا، ماڈل ٹاؤن سے پیچھے جہاں ماڈل ٹاؤن والا کٹ آتا ہے اس سے پہلے پیچھے پہلا ناکہ اور بہت ٹائٹ ناکہ کہ مجھے 10-15 منٹ اس ناکے کے اوپر لگے ہیں کراس کرتے ہوئے. وہاں سے گھوم کے برکت مارکیٹ کے باہر سے جہاں یو ٹرن لیتے ہیں واپس ٹورڈ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ، سیکنڈ ناکہ، اور وہ جو قبرستان ہے قبرستان کے بالکل باہر سیکنڈ ناکہ، اور وہاں پہ اچھا خاصا رش، ایک گاڑی کی ویٹنگ ہو رہی ہے، چیک کر کے گاڑیاں آگے جا رہی ہیں. تیسرا ناکہ لگا ہوا ہے جو لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ سے پہلے یو ٹرن ہے واپس موڑنے کے لیے، وہاں پر پھر ناکہ لگا ہوا. دین آئی ریچ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ، اور وہاں پر جا کر میں نے گاڑی سائڈ پہ پارک کر کے وہ قذافی اسٹیڈیم والی جو لین ہے وہاں گاڑی پارک کر کے آئی وینٹ آؤٹ. 7:30 بجے کا ٹائم ہوگا جب میں نکلا ہوں گاڑی سے. میں گیا ہوں تو 2-4 پولیس والوں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا صاحب کتنی کی نفری ہوگی؟ مجھے کہتے جی کہہ دیو بہت زیادہ ہے. میں کہا صاحب وہی آپ والی بات 100 200 500 1000 کتنی کی نفری لگی ہوئی یہاں پہ؟ مجھے کہتے جی کہہ دیو بہت زیادہ ہے. اس کے بعد میں آگے نکلا ہوں، میں راؤنڈ اباؤٹ کیس کیا بلڈ کر رہے ہیں آپ؟ میں کیس یہ بلڈ کر رہا ہوں، ناکے لگا دیے، کیس یہ بلڈ کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب لوگ نہیں نکلے تو ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو سی دیٹ کہ کتنی سختی بھی تھی اس دن پہ. دونوں چیزوں کو پیرلل لے کے چلیں ایٹ دا سیم ٹائم. آپ پہنچ گئے تھے لبرٹی چوک؟ میں جرنلسٹ تھا، میرے پاس کارڈ تھا. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے آپ کی شکل سے لوگ واقف ہیں، آپ پاکستان کے نمبر 3 اور پہچانے جانے والے لوگوں میں سے ایک ہے کہ ہر پولیس والا پہچان رہا ہے. صاحب مجھے کسی پولیس والے نے نہیں روکا. 8 بجے میں لبرٹی چوک پہ کھڑا ہوا تھا، 6:30 بجے سے لے کے 8 بجے تک. نہیں میں کوریج کے لیے نہیں گیا تھا. نہیں مجھے پتا ہے کوریج کے لیے کام سے گیا، ایک اسٹوڈیو گئے تھے، ایک اسٹوڈیو گیا تھا جو کہ لبرٹی چوک کے اوپر ہی موجود ہے. جی بالکل آئی نو دیٹ. تو میں وہاں سے آبزرو کر رہا تھا کہ بھئی یہاں پہ کتنی کو نفری ہے، کتنا کوئی ناکہ نہیں تھا کیا؟ جی کوئی ناکہ نہیں تھا کیا؟ ناکہ سے پولیس والے کھڑے ہوئے تھے، بالکل کھڑے ہوئے تھے، لیکن 3 ناکے میں نے جو گنوائے ہیں میں وہ ثابت کرتا ہوں. اچھا میں ایک سیکنڈ اس کے بعد آپ کر لیجیے گا. ان کا جو میرے خیال میں رائے جو کیس بلڈ کر رہا ہے نا، what I've understood, if I'm wrong please do correct me، وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے روڈ بلاکس لگا دیے تھے اور لوگ نہیں پہنچ پائے. یہ آپ کا کیس. دیکھیں میں اس کو ملک صاحب ایک سیکٹر جملہ ایڈ کریں پھر آپ بات کر لیجیے گا. اس کے بعد کوئی 8:15 بجے کے قریب میں نکلا ہوں میں نے گھر جانے کے لیے. میں لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ سے ٹورڈز زہر لائی روڈ،
ظہور لائی روڈ بھی ان اینڈ آؤٹ بند تھا, ان اینڈ آؤٹ بند تھا کہ نہ آپ انٹر ہو سکتے ہیں نہ آپ ایگزٹ لے سکتے ہیں. اگر لوگوں نے نہیں نکلنا تھا, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ٹوڈے کہ یار لوگ نہیں نکلے, لوگوں نے وہ رسپانس نہیں دیا, تو اتنی سختی کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ روٹین میٹر ہے بس, ٹھیک ہے سی ایم آیا کہ 200-400 بندہ اکٹھا ہو جاتا, ٹھیک ہے. دیکھیے اس میں عرض کروں, ضرور یہ بات ٹھیک ہے, کہیں ناکے لگ گئے, کہیں پولیس کھڑی نہیں لگے ہوئے تھے ناکے, گزارش لگے ہیں ناکے, اس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات یہ کیا اس روز جو ہے سہیل آفریدی صاحب کے لاہور وزٹ کے لیے کوئی پولیس آپ کو کال کرتی نظر آئی کہ جناب پولیس طلب کر لی گئی ہے, کوئی بہت زیادہ بڑا کریک ڈاؤن کر دیا گیا ہے, کچھ نظر آیا آپ کو؟ کیا آپ کو جو ریزرو پولیس ہوتی ہے اس دن بلائی گئی کسی تھانے سے؟ تھانے کے ناکے تھے مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے. اگر ان تھانوں کے ناکوں سے ڈر کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نہیں آئے تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پارٹی کی حالت پنجاب میں کیا ہے. اچھا مجھے پورے موٹر وے پہ جہاں جہاں وہ کہتے ہیں ہمیں روکا گیا, چکری سے لینے, چکری میں کیا پنڈی کی پولیس بلائی گئی تھی؟ چکری کے پولیس والے لوگ تھے 25 کھڑے تھے. چکری تھانے کے اگر لوگ اگر آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کو اگر روک لیں تو پھر اس کا مطلب یہ آپ کو سوچنا چاہیے. میں تھوڑا ایک جملہ کہہ دوں ذرا, یہ ماضی کی بات کر رہے تھے, اس سے ذرا پیچھے چلے جائیں. یہ نیلا گنبد پہ ہر روز پی ایم ایل این کو مار پڑتی تھی. جب میاں نواز شریف گرفتار ہوئے 99 میں تو ہر روز نجم صاحب اب 99 کا کمپیریزن بنتا ہے, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہر روز مار پڑتی تھی. یہاں جاوید کو جناب گولی لگی ان کے مسلم لیگ کارکن ڈاکٹر اسد کے بھائی کو, وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنی جان سے گیا اسی نیلا گنبد مار روڈ کے اوپر. ہر روز لاٹھیاں پڑتی تھی, زخمی ہوتے تھے لوگ, نہروں میں چھلانگ لگا دیتے تھے. ہم نے خود رپورٹنگ کی ہے جتنی مار اس وقت پولیس نے جتنا مارا مسلم لیگ نواز کو, لیکن وہ ہر روز نکل آتے تھے کہیں نہ کہیں سے.